یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج پیر 23 دسمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ گوادر پاکستانی خفیہ اداروں نے چھاپہ مار کر بلنگور بندی کے رہائشی نوجوان کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جس کی شناخت مہین ولد الہی بخش کے نام سے ہوا ہے۔ لاہور سے بلوچ طالب علم جبری لاپتہ، جبکہ کیچ سے لاپتہ نوجوان بازیاب ہوا۔ کوئٹہ جناح ٹاؤن موبائل ٹاور کی مشینری کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ٹمپ گیس لے جانے والی ٹرالروں پر مسلح افراد کا حملہ۔ کھولوا میں عرب شیخ کے سیکورٹی پر معمور پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچستان لبریشن فرنٹ۔ اس طرح انہوں نے خاران میں ریاستی اہلکار نصیری سازئی پر حملے میں انہیں زخمی کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ کوئٹہ بولان میڈیکل کالج کے طلباء کا احتجاج 26ویں روز بھی جاری۔ اتوار کے روز احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا۔ بلوچستان کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں 2 شیعہ سمیت 7 افراد قتل ہو گئے۔ کوہ سلیمان تونسہ کا رہائشی طالب علم لاہور سے جبری لاپتہ، جبکہ کیچ سے جبری لاپتہ نوجوان بازیاب ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق طالب علم جمیل بلوچ کو گزشتہ رات بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے لاہور کے علاقہ سلطان ٹاؤن سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں بلوچستان کے علاقہ کیچ سے پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ ہونے والے بالاج حاصل سکنہ ہوتا بعد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقہ جناح ٹاؤن نواکلی میں مسلح افراد نے زونگ موبائل کمپنی کے ٹاور کو مشینری سمیت آگ لگا دی، جس کی وجہ سے مشینری جل کر خاکستر ہو گئی۔ واقعہ بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ آخری اطلاع تک موبائل کی مشینری کو نظر آتش کرنے کی ذمہ داری تاحال کسی بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ کیچ کے علاقہ سرینکن تگران آباد کے حدود میں زبیدہ جلال روڈ پر 2 LPG ٹرالروں کو نامعلوم مسلح افراد نے نشانہ بنایا، جس میں انہیں فائرنگ کر کے شدید نقصان پہنچا دیا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کے ترجمان میجر بحرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 20 دسمبر کو کھولوا کے علاقہ رودکان میں قطر سے آئے عرب شیخ کے سیکورٹی پر معمور پاکستانی فورسز پر سرماچاروں نے حملہ کیا۔ ترجمان نے کہا ہے پاکستان ہمسائے ملک سے آئے مہمانوں کو جنگ زدہ مقبوضہ بلوچستان میں لا کر بلوچ قوم اور ان کے ہمسائے اقوام کے درمیان بدگمانی اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے کی امن سلامتی اور بلوچستان کی آزادی، امن اور افہام تفہیم کے لیے خلیجی ممالک سے مل کر کام کرنے کی اپیل کرتے ہیں اور موجودہ حالات کے باوجود بھائی چارے کا رشتہ مضبوط رکھنے کا عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ کوئٹہ TTC کالونی کے سامنے 4 مسلح افراد، جن میں ایک لیویز وردی میں تھا، نے رکشے پر فائرنگ کی، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ تاحال واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری جانب لواحقین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ مقامی انتظامیہ ہمارے لوگوں کے قتل میں ملوث ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کے علاقے سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز ایئرپورٹ روڈ نادرا آفس کے قریب ایک شخص کی نعش ملی، جس کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ ادھر چمن بوگرہ روڈ کے قریب موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، دوسرا زخمی ہوا۔ واقعہ بعد نامعلوم مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ علاوہ ازیں ڈیرہ مراد گولہ چوک کے رہائشی عبدالغفار نے اپنی منگیتر کو قتل کر کے نعش پٹ فیڈر میں پھینک دیا۔ ملزم کو سٹی پولیس نے گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ضلع پنجگور کے علاقہ کلم چوک کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے شمن علی سکنہ سندھ نامی شخص ہلاک ہوا، تاہم قتل کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دریاسنا نصیر آباد نوتال کے قریب شام 6 بجے سرعام ڈاکو نے اسلحے کے زور پر روڈ بند کر کے کئی گھنٹے تک مسافروں کو لوٹ کر انہیں نقدی اور موبائلوں قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا۔ دوسری جانب مسافروں نے شکایت کی ہے کہ مقامی انتظامیہ اطلاع پانے باوجود موقع پر پہنچنے سے
ٹال مٹول کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔